آج ہم جس مقام پر موجود ہیں زیارت کے لیے، یہ انتہائی عبرت کا مقام ہے، جہاں پر وہ واقعہ پیش آیا جہاں پر ابرہہ کی فوج کو اللہ نے تہس نہس کر دیا تھا۔ سمندر کے راستے سے ابابیلوں کا ایک جھنڈ پورا یہاں پر آیا۔ یہاں پہ فورس آف گریوٹی وہ کہتے ہیں کہ 1000 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر کے حساب سے فورس آف گریوٹی ہو گئی تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس مقام پر موجود ہیں زیارت کے لیے، یہ انتہائی عبرت کا مقام ہے۔ یہ اس جگہ کو جس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، یہ وادی محسر اس کو کہتے ہیں، جہاں پر وہ مشہور واقعہ ہوا ہے جس میں ابرہہ کی فوج کو اللہ سبحانہ تعالیٰ عز و جل نے ابابیلوں کے ذریعے اسی جگہ پر ان کا بھرکس بنایا تھا، جو بڑے غرور اور تکبر کے ساتھ کعبے پر حملے کے لیے آیا تھا۔ یہ جو جگہ ہے، یہ وادی محسر کی جگہ، یہ مزدلفہ جو ہمارے اس وقت اس جانب ہے، مزدلفہ وہ جگہ جہاں پہ حجاج کرام حج میں یہاں پہ آ کے قیام کرتے ہیں عرفات سے آنے کے بعد، اور پھر میرے اس جانب جہاں پہ حجاج کرام مزدلفہ میں قیام کرتے ہیں، یہ آج سامنے آپ مسجد بھی دیکھ رہے ہوں گے، جو کہ مزدلفہ کی مشہور مسجد ہے، جسے مسجد مشعر الحرام کہتے ہیں۔ اور یہ مزدلفہ سے بالکل اگر آپ اپوزٹ طرف یہاں پہ اس طرف اگر دیکھیں گے تو یہ منی ہے۔ تو یہ جو وادی محسر کا یہ جو علاقہ ہے، یا یہ جو وادی یہاں پر موجود ہے، یہ وادی منی اور مزدلفہ کے بالکل بیچ میں پڑتی ہے، جہاں پر وہ واقعہ پیش آیا جہاں پر ابرہہ کی فوج کو اللہ نے تہس نہس کر دیا تھا۔ ہوا یوں کہ رسول اللہ علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً کوئی تاریخ میں آتا ہے کہ 50 دن پہلے، اور کچھ تاریخ کی کتب میں ہے کہ 2 سے 3 مہینہ پہلے یہ عظیم واقعہ پیش آیا، جس کو کہ سورۃ الفیل میں بھی اس کا تذکرہ ہے۔ دراصل ابرہہ نامی ایک یمن کا گورنر تھا، اس نے اپنے غرور اور تکبر میں ایک کنیسہ، مطلب یہ کہ ایک کرسچن چرچ وہاں پہ بنایا تھا۔ ایک چیز آپ کو اور بتائیں کہ اس وقت یمن جو تھا وہ ایبیسینا، مطلب یہ کہ حبشہ کی ہی ایک اسٹیٹ تھی، اور اس زمانے میں جس طریقے سے مختلف ملکوں میں، جس طریقے سے مصر کا جو سلسلہ تھا بادشاہت کا، وہاں پہ فرعون ہوتے تھے، اور جو شہر بابل مطلب عراق میں جو اس زمانے میں بادشاہ آیا کرتے تھے، ان کو نمرود کہا جاتا تھا۔ ایسے ہی حبشہ میں جو بادشاہ آتے تھے ان کو نجاشی کہا جاتا تھا۔ تو یمن اس زمانے میں نجاشی کے ہی انڈر سمجھیں ایک اسٹیٹ تھی، یا ایک اسی کا ایک پروونس تھا جو اس زمانے میں وہ ایگزسٹ کرتا تھا۔ اور ابرہہ گورنر تھا یمن کا، اس نے ایک کلیسہ، ایک چرچ بنایا تھا، اس لیے اس حسد میں آ کے کہ لوگ کعبے کی عبادت چھوڑ کے چرچ کی جا کے اس کی عبادت کریں، لیکن اس کے یہ مقاصد اس کے پورے نہیں ہو سکے، جس پر وہ طیش میں آیا، اور طیش میں آنے کے بعد اس نے یہ نیت کی کہ وہ معاذ اللہ کعبے کو آ کے ڈھا دے گا۔ اب جب وہ یہاں تک اس مقام تک پہنچا، تو یہاں اس مقام پہ وادی محسر میں اس نے پہنچ کر قریش مکہ کے بہت سارے جو ان کے مویشی تھے ان پہ قبضہ جما لیا۔ انہی مویشیوں میں سے تقریباً سمجھیے کوئی تاریخ میں آتا ہے کہ 200 مویشی حضرت عبد المطلب، رسول اللہ علیہ السلام کے دادا جو تھے، ان کے مویشی بھی اس نے ہتھیا لیے تھے ابرہہ کی فوج نے۔ اور حضرت عبد المطلب اس وقت جب اس سے ملنے کے لیے آئے ہیں اس جگہ پہ وادی محسر میں، تو ان کی پروقار شخصیت، ان کا لمبا قد اور ان کا جاہ و جلال دیکھ کر وہ بڑا متاثر ہوا، اور اس نے بڑے ادب و احترام سے حضرت عبد المطلب سے پوچھا کہ آپ یہاں پہ کیوں تشریف لائیں؟ تو حضرت عبد المطلب نے بتایا کہ میں اپنے مویشی ان کو لینے کی غرض سے یہاں پر آیا ہوں۔ تو وہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا کہ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ میں کعبے پہ حملے کے لیے آ رہا ہوں، تو آپ مجھ سے کعبے پہ حملے کو روکنے کے لیے یا اس پہ حملہ نہ کرنے کی گزارش کریں گے، لیکن آپ تو اپنے مویشی مانگ رہے ہیں۔ تو حضرت عبد المطلب کے وہ تاریخی الفاظ تاریخ میں سنہرے روپ میں لکھے گئے ہیں، جو کہ رہتی دنیا تک ہمیشہ ہم لوگ کو یاد رہیں گے۔ انہوں نے فرمایا، حضرت عبد المطلب نے، کہ میں اپنے مویشیوں کا مالک ہوں، میں اپنے یہاں پر مویشی لینے آیا ہوں، لیکن
بیت اللہ کا مالک اللہ ہے اور اللہ ہی اپنے گھر کی حفاظت کا ذمہ دار ہے، وہ اپنے گھر کی حفاظت کرے گا۔ تو اس بات پر ابراہہ نے بڑے غرور اور تکبر میں آ کے حضرت عبد المطلب کو یہ بولا کہ تمہارا خدا میرے ہاتھوں سے اپنے کعبے کو بچا نہیں پائے گا۔ تو جب یہ واقعہ ہوا تو حضرت عبد المطلب پھر یہاں سے اس وادی محصر سے اپنے مویشی لے کے وہ چلے گئے واپس مکہ مکرمہ، اور وہاں پہ انہوں نے کعبے کے غلاف کو اپنے ہاتھوں میں تھام کر اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ ابراہہ کے شر سے اپنے گھر کو بچا، اور پھر وہ دعا کر کے اپنے پورا قریش مکہ پہاڑیوں پہ چلے گئے، انہی سب پہاڑیوں پہ اور ان کے آس پاس کے قریب مکہ مکرمہ مطلب حرم کے آس پاس کے قریب کی جو پہاڑیاں تھیں سب وہاں چلے گئے۔ اس کے بعد اسی مقام پر جس وقت ابراہہ کے لشکر نے وادی محصر کے اس مقام پر یہاں پہ آ کے جب اس نے قیام کیا تو وہ مشہور واقعہ ہے کہ اس کا ہاتھی اس کے ساتھ بہت سارے ہاتھی تھے، اور انہی ہاتھیوں میں سے جو سب سے بڑا ہاتھی تھا جس کا نام محمود تھا، وہ محمود ہاتھی یہاں پہ آ کے بیٹھ گیا اللہ کے خوف سے، کیونکہ اس کو پتہ لگ گیا تھا کہ یہاں پہ کچھ غلط ہونے والا ہے، اور کہتے ہیں کہ اس کی فوج نے بہت زیادہ ڈرایا دھمکایا مارا کہ وہ اڑ جائے، لیکن وہ اٹھا نہیں، اور باقی ہاتھی جیسے ہی یہاں سے چلنا شروع ہوئے تو پھر سمندر کے راستے سے اللہ نے وہ معجزہ دکھایا کہ سمندر کے راستے سے ابابیلوں کا ایک جھنڈ پورا یہاں پر آیا، اور ان کے چونچ میں اور ان کے پنجوں میں چنے کے دانے کے برابر کہتے ہیں کہ وہ کنکریاں تھیں، جن کو قرآن میں اس طریقے سے سورۃ الفیل میں ان کا تذکرہ ہے کہ وَتَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، مطلب یہ کہ حجارت من سجیل مطلب ایسے پتھر جو کہ کنکر کے جیسے دکھتے تھے، یا کلے ان کے اوپر تھا، کلے چڑھا ہوتا ہے، ایسے گول گول پتھر جو تھے وہ اس قسم کے پتھر کنکر وہ اپنے چونچ میں اور اپنے پیروں میں وہ لے کر آئیں، اور لا کے انہوں نے یہاں پر ابراہہ کی فوج پہ پھینکا، اور پھینکتے ہی ساری کی ساری فوج کا بھرکس نکل گیا، اور وہ سب ایسے ہو گئے جیسے کہ کھایا ہوا بھس، جیسے قرآن میں ہے سورۃ الفیل کی آخری آیت کہ کعصف معقول مطلب یہ کہ بالکل ایسے جیسے کہ کھایا ہوا بھس ہوتا ہے، ایسے ان کا قیمہ بن گیا، اور سب کے سب یہیں پر تہس نہس ہو گئے۔ تو یہ عظیم واقعہ یہاں پہ وادی محصر میں ہے جو کہ انتہائی عبرت کا مقام ہے۔ یہاں پر رسول اللہ علیہ السلام کی ان کا عمل یہ تھا کہ یہاں پہ جب بھی آتے تھے تو فوراً یہاں سے تیز تیز گزر جایا کرتے تھے، کیونکہ یہ عذاب کا یہ علاقہ ہے، یہ عذاب کی جگہ ہے۔ اور ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سارے سائنٹسٹ یہاں پر آئے تھے اسی جگہ پہ ریسرچ کے لیے، اور ان کے ریسرچ پیپرز کے اندر انہوں نے اس چیز کو ریویل کیا ہے، اس چیز کو بتایا ہے کہ نارمل جو فورس آف گریوٹی ہے وہ تقریباً 9.8 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ اس مقام پہ جس وقت یہ ابراہہ کا واقعہ ہوا ہے تو اس واقعے میں یہاں پہ فورس آف گریوٹی وہ کہتے ہیں کہ 1000 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر کے حساب سے فورس آف گریوٹی ہو گئی تھی، کہ جس نے ان پتھروں کو اتنی تیزی کے ساتھ نیچے پھینکا کہ وہ ہاتھیوں اور تمام ابراہہ کی فوج کے جتنے اس وقت وہ فوجی آئے تھے ان کے ساتھ، ان کے سر سے نکل کے ان کے جسم کو آر پار کر کے نکل گئی، اور وہ گولی اور میزائل کے طریقے کا اس نے عمل کیا، اور اس سے وہ تمام کی تمام فوج ختم ہو گئی۔ یہ عبرت کا نشان ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو مسلمان ہیں، ان کو تو ہے ہی، ساتھ میں ان غیر مسلموں کے لیے بھی جو کبھی بھی اگر اس قسم کے غلط خیالات دل میں لائیں کہ وہ کبھی بھی معاذ اللہ حرم پہ حملہ کر سکتے ہیں یا کعبے کو ڈھا سکتے ہیں، تو ان کے لیے ایک انتہائی بہترین مثال موجود ہے قرآن میں اور واقعات میں کہ جو بھی اس قسم کی نیت سے یہاں پر آئے گا اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ عز و جل اس کو برباد کر دیں گے۔